السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا وقائدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ آج ہم پڑھیں گے کتاب عمدۃ الاحکام سے حدیث نمبر 10۔ عن نعيم المجمري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ آخر: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء۔ نعیم مجمر روایت کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ بے شک آپ نے فرمایا: ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء۔ ان بے شک، امتی میری امت، ان امتی بے شک میری امت کو، یدعون بلایا جائے گا، ان امتی یدعون بے شک میرے امتیوں کو بلایا جائے گا، یوم القیامت روز قیامت، روز قیامت۔ قیامت برحق ہے، ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ دنیا کے بعد ایک جہان ہے جسے کہتے ہیں عالم برزخ، اور عالم برزخ کے بعد عالم آخرت ہے، قیامت ہے۔ قیامت کو قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کھڑے رہنے کا دن ہوگا، کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کھڑے رہنے کا دن ہوگا، کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور اس کے ساتھ وہ ہولناکیاں بھی لے لیجئے جو قرآن و حدیث میں قیامت کی بیان ہوئی ہیں، قیامت کے زلزلے، سورج چاند ستاروں کا بے نور ہو جانا، تمام لوگوں کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا، کھڑے رہنا، کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا، وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا۔ اگر تم اپنا کفر نہیں چھوڑتے، اگر تم اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں سے باز نہیں آ رہے، تو بتاؤ کہ تم اس دن کی ہولناکیوں سے کیسے بچ سکو گے جس دن ایک چھوٹا شیر خوار معصوم دودھ پیتا بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا۔ تو وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا و آخرت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، زندگی اور موت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، قبر حشر کے مرحلے ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہاں پر
پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فضیلت بیان کر رہے ہیں، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، بلا شبہ میری امت بلائی جائے گی قیامت کے دن غرن، چمک دمک، وہ سفیدی جو گھوڑے کی پیشانی پر ہوتی ہے، وہ سفیدی جو گھوڑے کی پیشانی پر ہوتی ہے۔ اور یہاں اس کا اطلاق اہل جنت کے چہروں کے نور پر کیا گیا ہے، اہل جنت کے چہروں کے نور پر کیا گیا ہے۔ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے دونوں ہاتھ چمک رہے ہوں گے، ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ محجلین، تحجیل اس سفیدی کو کہتے ہیں جو گھوڑے کے چاروں پاؤں میں ہوتی ہے۔ تحجیل اس سفیدی کو کہتے ہیں جو گھوڑے کے چاروں پاؤں میں ہوتی ہے، اور اس سے مراد وہ نور ہے جو وضو کی برکت سے اہل جنت کے اعضاء پر دکھائی دے گا۔ اس سے مراد وہ نور ہے جو وضو کی برکت سے اہل جنت کے اعضاء پر دکھائی دے گا۔ غرن محجلین من آثار الوضوء، آثار اثر کی جمع ہے، اثر نشانی کو کہتے ہیں، آثار اثر کی جمع ہے اور اثر نشانی کو کہتے ہیں۔ الوضوء، وضو کے۔ ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، یقیناً میری امت کو قیامت کے دن اس حالت میں بلایا جائے گا کہ ان کے ہاتھ، پاؤں اور چہرے وضو کے اثرات کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، وضو کے اثرات کی وجہ سے چمکتے ہوں گے۔ تو اس طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کے دن اپنے امتیوں کو پہچانیں گے، اور پھر وہ حوض کوثر کی طرف بڑھ رہے ہوں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں جام کوثر پلائیں گے، جسے پی لینے کے بعد 50,000 سالہ طویل دن میں دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ من شرب منہ شربتن، من شرب منہ شربتن لم یظمأ بعدہ ابدا، لم یظمأ بعدہ ابدا، تو اس کے بعد اسے کبھی پیاس نہیں ستائے گی، اس کے بعد اسے کبھی پیاس نہیں ستائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَن يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، تم میں سے جو کوئی اپنی چمک کو، اپنے نور، اپنی روشنی کو لمبا کرنا چاہے تو وہ ایسا کر لے، تو وہ ایسا کر لے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ویسے تو دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا چاہیے، لیکن اگر کوئی کندھوں تک دھو لے تو کوئی حرج نہیں۔ دونوں قدموں کو ٹخنوں تک دھونا چاہیے، لیکن اگر کوئی پنڈلیوں تک دھو لے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ استدلال کیا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ وفي لفظ آخر رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل۔ میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ آپ وضو کر رہے تھے، تو آپ نے اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ آپ کندھوں تک پہنچ جائیں، یہاں تک کہ قریب تھا کہ آپ کندھوں تک پہنچ جائیں۔ پھر آپ نے اپنے دونوں پاؤں دھوئے، یہاں تک کہ دونوں پنڈلیوں تک لے گئے۔ تو میں آپ کے سامنے آیا اور میں نے پوچھا کہ ہاتھ تو کوہنیوں تک دھونے چاہیے، اور دونوں پاؤں جو ہیں یہ
ٹخنوں تک دھونے چاہیے، لیکن میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک دھوئے اور اسی طرح دونوں پاؤں دونوں پنڈلیوں تک دھوئے۔ تو پھر انہوں نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، یقیناً میری امت کو قیامت کے دن اس حال میں بلایا جائے گا کہ ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے وضو کے اثرات کی وجہ سے چمکتے ہوں گے۔ فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ وتحجیلہ فلیفعل، تو تم میں سے جو یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ اپنی چمک دمک کو لمبا کرے، بڑھائے، اس میں اضافہ کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ ضرور ایسا کر لے۔ وفی لفظ لمسلم، اور صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، سمعت خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اپنے خلیل اپنے دوست جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، تبلغ الحلیۃ، تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، مؤمن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو پہنچے گا، مؤمن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو پہنچے گا، مؤمن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو پہنچے گا، یعنی کہ وضو کا پانی پہنچے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، جو سب سے پہلا حکم ہمیں معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ وضو ایک عبادت ہے۔ وضو کیا ہے؟ وضو ایک عبادت ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اسے پسند کرتے ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی وضو کرنے والوں کو قیامت کے دن اس صورت میں انعام عطا کریں گے کہ ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے چمکتے ہوں، جس سے وہ تمام امتوں میں ممتاز دکھائی دیں گے، جس سے وہ تمام امتوں میں ممتاز دکھائی دیں گے۔ دوسری بات، دوسرا حکم اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وضو کی ایک برکت یہ ہے، قیامت کے دن یہ محبوب عمل کرنے والوں کو عزت و تکریم کے ساتھ بلایا جائے گا۔ قیامت کے دن یہ محبوب عمل کرنے والوں کو عزت و تکریم کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اور تیسری بات یہاں پر یہ معلوم ہوئی ہے مفہوم مخالف کے طور پر کہ جو لوگ وضو نہیں کرتے تو ظاہر ہے چونکہ انہوں نے یہ عمل نہیں کیا، اس لیے ان کے لیے ایسی کوئی فضیلت نہیں، اس لیے ان کے لیے ایسی کوئی فضیلت نہیں۔ یہ فضیلت تو ان خوش نصیبوں کے لیے ہے، یہ فضیلت تو ان خوش نصیبوں کے لیے ہے جو وضو کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور وضو سنت کے مطابق کرتے ہیں، اور نماز سنت کے مطابق پڑھتے ہیں پورے خلوص کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، اور ان کا عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت درست اور مستحکم ہوتا ہے ان بنیادوں پر جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اس لیے کہ نمازی کے لیے ضروری ہے، نماز پڑھنے والے کے لیے، کہ اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اسے توحید و سنت کی معرفت ہی نہیں ہے، تو وہ اس کے تقاضے کیسے پورے کرے گا؟ تو شرک و بدعت کی حالت میں جو عمل کیا جائے اللہ ذوالجلال والاکرام وہ قبول نہیں فرماتے۔ عمل اس کا قبول ہوتا ہے جس کا عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت درست ہو، ان بنیادوں پر استوار ہو، مستحکم ہو، قائم ہو جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ تو بفضل اللہ و برحمتہ ہم نے العقیدۃ الاسلامیہ جو کتاب پڑھی ہے اس میں یہ ساری باتیں الحمدللہ ہم نے بیان کی ہے، اور بیان کر رہے ہیں، کر چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرمائے، اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو جو لوگ وضو نہیں کرتے، جو لوگ وضو نہیں کرتے، انہیں ڈرنا چاہیے کہ قیامت کے دن وہ نور کہاں سے لے کر آئیں گے، روشنی کہاں سے لے کر آئیں گے۔ بہت ہو چکا غفلت، بہت ہو چکی غفلت۔
تو غفلت کی چادر کو اتار دینا چاہیے اور غفلت کو دور کر دینا چاہیے، سستی کو دور کر دینا چاہیے۔ نماز میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اگر ایک انسان اپنی دکان میں بیٹھا ہوا ہے، ظہر کی اذان، عصر یا مغرب یا عشاء کی اذان، کیونکہ یہ 4 نمازوں کے وقت عموماً لوگ جو ہیں وہ مارکیٹوں میں ہوتے ہیں، تو کتنا وقت لگتا ہے؟ دکان بند کر کے مسجد جائیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ دعائیں مانگیں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ تو 24 گھنٹوں میں سے ہم ایک نماز کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دے سکتے، تو 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں، تو آدھا گھنٹہ بھی اگر آپ لگا لیں تو یہ کتنا بنتا ہے؟ یہ 2.25 گھنٹے بن جاتے ہیں۔ 2.25 گھنٹے، تو 24 گھنٹوں میں سے ہم 2.25 گھنٹے اپنے پروردگار اللہ ذو الجلال والاکرام کی عبادت نہیں کر سکتے؟ چلے 2.5 گھنٹے لگا لیجئے، 2.5 گھنٹے لگا لیں، آنے جانے میں بھی وقت لگتا ہے، وضو بھی کرنا ہے، سنتیں بھی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ذکر اذکار بھی کرنے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے، تو 2.5 گھنٹے لگا لیجئے۔ تو 24 گھنٹوں میں سے ہم 2.5 گھنٹے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دے سکتے، اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو ڈرنا چاہیے، مقام خوف ہے، لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو وضو نہیں کرتے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، کہ قیامت کے دن وہ نور کہاں سے لے کر آئیں گے، روشنی کہاں سے لے کر آئیں گے۔ اور اسی طرح اس حدیث مبارکہ سے ایک حکم ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ وضو کرتے وقت حد بندی سے تجاوز کرتے ہوئے اعضاء کو دھونا شرعاً جائز ہے، بلکہ دھونے میں طوالت اختیار کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ وضو کرنے سے دنیا و آخرت میں برکات حاصل ہوگی، وضو کرنے سے دنیا میں بھی چہرے میں چمک اور کشش پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ہماری مائیں بہنیں جو ہیں جو وضو کرتی ہیں، ان کی خوبصورتی دیکھ لی جائے، اور ان عورتوں کی خوبصورتی اور ان کے چہروں کو دیکھ لیا جائے جو وضو نہیں کرتی، اور ایک سے ایک نئی نئی بیس، نئی نئی میک اپ، نئی نئی سرخی پاؤڈر، اور عجیب انہوں نے اپنے چہرے کا حالت کی ہوتی ہے۔ لیکن وہ مسلم خواتین جو اتنا زیادہ میک اپ کا اور یہ جو کیمیکلز والے یہ چیزیں ہیں ان کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں کرتی، بس ہلکا پھلکا سا بناؤ سنگار، وہ بھی صرف اپنے خاوند کے لیے، جس کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے، جس کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، اس کے لیے میک اپ بناؤ سنگار ہلکا پھلکا، ورنہ وہ پاک صاف رہتی ہیں، طہارت اختیار کیے رکھتی ہیں، 5 وقت وضو کرتی ہیں اور نماز پڑھتی ہیں، تو قدرتی طور پر ان کے چہرے میں ایک چمک، ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں بھی چہرے اور دیگر اعضاء وضو منور ہوں گے، دیگر اعضاء وضو منور ہوں گے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں دنیا میں بھی نور عطا فرمائے۔ قرآن مجید نور ہے، قرآن مجید روشنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر جب عمل کریں گے تو اس سے ہمیں نور اور روشنی حاصل ہوگا، کیونکہ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیجئے کفر و شرک کے اندھیرے ہیں، بدعات خرافات کے اندھیرے ہیں، جاہلانہ رسوم و رواج کے اندھیرے ہیں، لوگوں کی اپنی باتیں ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ لیکن جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چلیں گے، تو دنیا میں بھی امن سکون ہے، دنیا میں بھی نور ہے، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، اور قیامت کے دن بھی اللہ ذو الجلال والاکرام کا وعدہ ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، یہاں پر ایمان سے مراد توحید ہے اور ظلم سے مراد شرک ہے، معنی جنہوں نے توحید اور سنت کے تقاضے پورے کیے اور اپنے آپ کو شرک اور بدعات سے بچایا اور نیک اعمال کرتے رہے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ان کے لیے امن بھی ہے اور یہ ہدایت یافتہ بھی ہے۔
اسی طرح فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت الفردوس میں مہمانیاں تیار کر رکھی، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت الفردوس میں مہمانی تیار کر رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنتیوں والا پاکیزہ عقیدہ نصیب فرمائے اور جنتیوں والی اچھی صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے، جہنمیوں دوزخیوں والے برے عقائد سے محفوظ رکھے، اور جہنمیوں کے برے اوصاف سے بھی اللہ رب العالمین ہمیں بچائے رکھے، موت سے پہلے سچی توبہ نصیب فرمائے، اور توبہ تو بار بار کرتے رہنا چاہیے، استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے، اس کے بڑے فوائد و ثمرات ہیں، اس کی بڑی برکات ہیں۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم، فاعف